آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جو عدل، انصاف اور ایک حکمران کی ذمہ داری کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کے حکومت کے طریقے، انصاف اور لوگوں کے لیے ان کے خلوص کی مثال کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آج کے واقعے میں ہم دیکھیں گے کیسے انہوں نے ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور اس واقعے میں قیامت تک کے لیے عدل اور انصاف کا ایک عظیم درس چھوڑ دیا ہے۔ یہ واقعہ ایک رات کا ہے جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کے گلیوں میں دورہ کر رہے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ رات کو شہر کا چکر لگاتے تاکہ یہ جان سکیں کہ ان کی حکومت میں کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، اور اگر کوئی ضرورت میں ہے تو اس کی مدد کی جا سکے۔ یہ وہ رات تھی جب ایک حکمران نے غریب عوام کے لیے اپنے فرض کو پورا کر دکھایا۔ اس رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دور سے ایک عورت اور اس کے بچوں کی رونے کی آوازیں سنی۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا کر برتن میں پانی ابال رہی ہے۔ اس کے چاروں طرف اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے جو بھوک سے رو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، اور انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ باجی آپ کیا کر رہی ہیں اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، یہ بچے بھوک سے بلکھ رہے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں انہیں کھلا سکوں۔ یہ جو پانی ابال رہی ہوں نا، بس انہیں تسلی دینے کے لیے ہے کہ کچھ پک رہا ہے اور شاید انہیں نیند آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، انہوں نے اپنے اندر ایک غم اور شرم محسوس کی کہ ان کی حکومت میں کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ وہ وہاں سے فوراً نکل پڑے اور بیت المال کی طرف گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے کندھے پر ایک بورا اٹھایا جس میں آٹا، کھجور اور ضروری سامان تھا۔ ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کہنے لگے، امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے دے دیجیے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، یہ بوجھ مجھے خود اٹھانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر یہ سامان اٹھا کر پھر اس عورت کے پاس پہنچے اور بنا کسی تعامل کے ان کے لیے کھانا بنانے لگے۔ وہ چولہا جلا کر آٹا گوندتے اور خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں بناتے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت اور اس کے بچوں کو کھانا بنا کر دیا اور اس کے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ عورت یہ سب دیکھتی ہوئی حیران تھی، لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانا نہیں تھا۔ جب بچے کھانا کھا کر خوش ہو گئے اور نیند میں چلے گئے تو اس عورت نے دعا دینے کے لہجے میں کہا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ پر اپنی رحمت نازل کرے، آپ تو مجھ پر ایک عظیم مہربان شخص لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر وہاں سے چپ چلے۔ انہوں نے عورت کو بتایا نہیں کہ وہ کون ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اللہ کے لیے خدمت کرنا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ چاہا کہ ان کے کام ان کی صنعت سے بڑھ کر ہوں، اور یہ واقعہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے دوستوں، پڑوسی اور غریبوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے فرض کو نبھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے انصاف اور انسانیت کا پیغام عام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے دلوں میں ان کی طرح عوام کے لیے شفقت اور خلوص پیدا کرے۔